مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8066۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولا فرسن شاة او کما قال۔ آپ فرماتے اے عورتوں کی جماعت، اے مسلمان عورتوں، اپنی پڑوسن کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھا کرو، وہ چاہے بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ بھیجے۔ مختصر سا جملہ ہے، اس میں آپ نے مخاطب ہی عورتوں کو کیا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اگر کوئی پڑوسن تمہیں کوئی چیز ہدیہ بھیجے اس کو کبھی کم تر نہ سمجھنا، وہ ایک کھری ہی، بکری کا ایک معمولی کھر ہی کیوں نہ بھیجے تحفے میں، ہدیے میں، اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرنا۔ اب دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو ہم نے جو کل سورہ قلم کے واقعے کے حوالے سے پڑھا کہ پہلے تو یہ تربیت دی جائے کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمارے مورخین نے تو یہ لکھا نا کہ ایشیا کا جو علاقہ ہے یہ اس حوالے سے بھی یہاں کے رہنے والے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ایک پچھلا بھی بیک گراؤنڈ جو کلچر ہے، جو تہذیب اور ثقافت ہے، وہ بڑی اہم ہے کہ یہاں مہمان نوازی کا جو تصور اور سلسلہ ہے وہ بہت تاریخی ہے۔ تو پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ تعلیم دیں کہ بھئی دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسری طرف پھر یہ تعلیم کی ضرورت ہے بھئی اگر کوئی کیسا ہی ہدیہ کیوں نہ دے، کیسا ہی تحفہ کیوں نہ دے، اس کو خوش دلی سے قبول کرو، اس میں عیب نہ نکالو۔ دونوں طرف ضرورت ہے نا توازن رکھنے کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تعلیم دیتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا کا جواب اسے دو، ورنہ کم از کم جتنی دعا اس نے دی ہے وہی دعا اسے لوٹا دو۔ اور اس کی مثال السلام علیکم سے ہے، اگر کوئی تمہیں صرف السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تحفے کا جواب اس سے بہتر تحفے سے دیا جائے، ورنہ کم از کم اسے وہی لوٹا دیا جائے۔ تو یہ تعلیم تھی کسی زمانے میں کہ ایک دوسرے کے ہاں تحفے تحائف بھیجے جاتے تھے، سالن اچھا پک جاتا تو اپنے پڑوسی کے ہاں بھیجا جاتا۔ اب ایسا معاملہ آ گیا، ہم نے یہ سمجھا شاید روک کر رکھنے سے بچ جاتا ہے، شاید روک کر رکھنے سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے عوامل ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی۔ ان بہت سارے عوامل میں ایک عامل یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا بھی دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو خود اتنا نہیں ہے کہ ہمارے آپس میں گھر والوں کا پیٹ بھر سکے، ہم باہر کیا دیں گے۔ تو یہ تعلیم، یہ جو ہمارا ایک سوچ تھی نا، یہ پروان چڑھتی چلی گئی۔ تو آج بچوں میں یہ جو سلسلہ تھا نا ہمارے اکابرین کا، ہمارے بڑوں کا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ورنہ یہ سلسلہ ہمارے بچوں میں بھی آتا، یہ سلسلہ ہمارے بچوں میں بھی جاری رہتا کہ بھی ہم میں بھی مال خرچ کرنے کا حوصلہ بڑھتا۔ لیکن ایسا افسوس نہ ہو سکا کہ ہم نے اپنا بھی ہاتھ جو ہے وہ دبا لیا، اور ہمارے بچوں نے پھر اس کو دیکھا دیکھی ایک اور معاملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک بات کہی اپنی ازواج مطہرات سے کہ تم میں سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ سب اپنے ہاتھ ناپنے لگی کہ گویا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، رسول اللہ علیہ السلام باتوں، جو نبی کی بات ہے وہ باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے نا، کہ سب اپنے ہاتھ ناپتی ہیں بھئی دیکھو کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد تو یہ تھا جو کشادگی سے سخاوت اور فیاضی کرتا ہو، میرے بعد وہ مجھ سے آ کے ملے گی تم میں سے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہاتھ لمبے کرو، ہاتھ لمبے کرو، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب ہوگا۔ اس حدیث سے یہ ہمیں سبق ملا، سبق دیا گیا۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، مودت قائم رکھے۔ جو ہم نے آج پڑھا نا کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ حسن سلوک کرو، والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کے پڑوسی سے بھی، دور کے پڑوسی سے بھی۔ تو ہم نے پڑوسیوں کا کیا کرنا تھا؟ ہم نے خون کے جو رشتے تھے ان کے ساتھ بھی وفا کا جو دامن تھا وہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ